اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمٰ نے اس حوالے سے جو خصوصی کام کیا، کچھ اگر اس کے بارے میں بھی جھلک اور بھی علماء مشائخ اگر اعلیٰ تذکرہ ہو حضرت علی رحمٰ کی جو ذات ہے، آپ کے جو القاب ہیں ان القاب کے اندر ہی آتا ہے نا کہ حامی سنت ماحی بدعت۔ تو جب بدعت کو آپ جو ہے وہ ختم کرنے والے اور اسے جڑ سے اکھیڑنے والے، تو یہ تو کفر تھا، جائے۔ ارتداد تھا، صحیح، ٹھیک ہے، یا اسے بدعت مکفرہ کہہ لیں آپ کہ یہ تکفیری کی کفر والی جو ہے وہ بدعت تھی۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے جیسے دیگر فتنوں پر کام کیا، اس کے اوپر بھی آپ کی باقاعدہ تصانیف ہیں، اور صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے شہزادگان کی، آپ کے خلفاء کی اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ 5 یا 6 کتابیں ہیں اسی موضوع کے اوپر، اور وہ بطور خاص اس میں 1-2 کتابیں تو جو ہے وہ نبوت کے حوالے سے ہی ہیں کہ کسی نے اہل بیت کے حوالے سے کس طرح کا کلام کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت ہی سے وہ سارے دلائل نقل کیے کہ جس کے اندر ختم نبوت کا بیان تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اور بڑی جاندار کتاب ہے وہ۔ اور آپ کی کچھ کتابیں وہ ہیں جو بطور خاص قادیانی ہی کے بارے میں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کیا ہیں، اس کے کفریات کیا ہیں، اور اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کیا کیا دعوے کیے ہیں، تو کچھ کتابیں اس کے بارے میں۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت کا جو زمانہ تھا اس میں ہی یہ فتنہ شروع ہوا تھا، تو اس لیے آپ کی اس کے اوپر بڑی جاندار کتابیں ہیں۔ آپ کے شہزادے ہیں، ان کی بھی الصارم الربانی اور الجراز الدیانی، یہ آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب یہ فتنہ شروع ہوا تھا، یہ تقریباً 1883 کے آس پاس کی بات ہے، جب اس نے یہ اپنی جو کتاب لکھی تھی کہ یہ میری الہامی کتاب ہے، تو اس کا جو سب سے پہلے رد کیا تھا نا، وہ کیا تھا مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جو پنجاب کا شہر قصور ہے، وہاں کے یہ عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین۔ ان کی تقریزیں ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی کتابوں پر، اور جن موضوعات پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے انہی موضوعات پہ انہوں نے لکھا ہے، ماشاءاللہ۔ تو بڑا خوبصورت ایک وہ ہے سارا حساب جو ہے آپ کا لکھنے کا۔ تو اسی میں جب اس نے مرزا نے جب دعوے کیے اس طریقے سے، تو اس کا تحقیقات دستگیریہ کے نام سے اور رجم الشیاطین کے نام سے آپ نے جو ہے وہ رد لکھا، اور سب سے پہلے جو تفصیلی فتویٰ اور تفصیلی جوابات جاری کیے اور اس کے ایک ایک دلیل کو نقل کر کے جو اس کا رد کیا تھا، وہ مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت ہی کے ایک دوست عالم دین تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے دوست تھے، مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ بھی اعلیٰ حضرت کے دوست تھے۔ ایک اور اعلیٰ حضرت کے بڑے قریبی دوست تھے، اور ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی انوار آفتاب صداقت، بد مذہبوں کے رد میں بھی اور قادیانیوں کے رد میں بھی۔ وہ جو کتاب تھی اس کی تقریض لکھوانے یہ اعلیٰ حضرت کے پاس گئے، تو اعلیٰ حضرت بیمار تھے، تو پڑھنے کے اندر کچھ پرابلم تھی، تو فرمایا کہ میرے لیے مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ سن کے تقریض لکھ دیجئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر وہ 30 دن اعلیٰ حضرت کے پاس ٹھہرے، پوری کتاب پڑھ کے سنائی، پوری کتاب پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی۔ یہ جو کتاب ہے، میں ثانیہ میں پڑھتا تھا دوسرے سال میں درس نظامی کے، تو میرے ایک استاد صاحب تھے مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ہند والے الگ ہیں؟ نہیں، وہ تو الگ ہیں، یہ تو فیصل آباد کے تھے۔ تو یہ جو مولانا ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ تھے، ان کا شوق ہوتا تھا کہ کسی طالب علم کو دیکھتے تھے نا اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو ان کے پاس بہت کتابیں تھیں، تو وہ عاریتاً پڑھنے کو دے دیتے تھے۔ تو مجھے بہت دیتے تھے کتابیں نا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو۔ تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے وہ کتاب دی تھی انوار آفتاب صداقت، تو ان سے میں نے لے کے پڑھی تھی، اور اس کے شروع میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پورا مہینہ اعلیٰ حضرت کے پاس ٹھہرے اور اعلیٰ حضرت نے پھر تقریض لکھ کے دی۔ تو ان کی بھی کتاب پوری بڑی ضخیم کتاب ہے جو انہوں نے مرزا غلام احمد کے بارے میں لکھی۔ تو یہ علماء تھے جنہوں نے ابتدا کی، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ماشاءاللہ شروع ہوا کام، اور اس میں جو یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا رول پھر جو ادا کیا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کیونکہ آپ نے پھر اس فتنے کا خاتمہ اور اس کا رد کرنا یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ اللہ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جہاں کہیں قادیانی پہنچتا تھا وہاں آپ بھی پہنچ جاتے تھے، اس کو مناظرے کے چیلنج، اس کو تقریری، تحریری، تفسیری، ہر طرح کے چیلنجز، اور پھر آپ نے
اس کے اوپر کام دیکھیے، کیا، تو یوں کہہ لے کہ علماء اہل سنت کی نے ابتدا فرمائی، ابتدا کرنے والے وہ بزرگ تھے، لیکن اس کو جس نے بالکل ان انتہا تک پہنچایا وہ پیر میرڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر تو سلسلہ یہ چل سو چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ جو ہم دن منا رہے ہیں، جی جی جی، تو اس کے اندر بھی جو ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا عبدالعلی میرٹھی ماشاء رحمۃ اللہ علیہ ہی کے صاحبزادے جی، شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی کاوشیں، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوششیں، پھر علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزالی دوران، وہ اس کے اندر غزالی زماں اس کے اندر تھے، پھر مولانا ابو البرکات صاحب، مولانا ابو الحسنات صاحب، یہ اس کے کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ بھی 2 مرتبہ چلی تھی نا، ایک مرتبہ 1956 میں چلی تھی، پھر دوبارہ جو ہے وہ 1971-72 میں شروع ہو کے یہ 74 کے اندر جا کے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ عبدالستار خان نیازی صاحب کا بھی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت بہت بڑا رول اس کے اندر تھا، بلکہ ان کو تو پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی تھی اسی کیس کے اندر، بعد میں ہوئی نہیں تھی، لیکن یعنی کہ آپ اس پہ تیار تھے، وہ تو کر ان سے چکے، کہا بھی گیا تھا کہ بھی آپ سائن وائن کر دے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، اور میں سائن کرنے کے لیے تھوڑی جیل میں آیا ہوں۔ کیا بات